السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ضرب اللہ مثلا مملوکا لا يقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یجحدون کا معنی کیا ہے؟ یجحدون انکار کرنے والے۔ حفدہ کسے کہتے ہیں؟ حفدہ پوتے۔ فلا تضربوا للہ، بیان کرنا، تو فلا تضربوا للہ، اللہ کے لیے بیان مت کرو۔ فضل بعضکم، جی صحیح ہے۔ 75 ہے آیت نمبر۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمائی مثلا ایک مثال۔ یہ تقریباً تیسری مثال ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک مثال دی اللہ نے کہ تم اپنے غلاموں، اپنے ملازمین کو اپنے ماتحت رکھتے ہو، برابر نہیں آنے دیتے۔ تو یہاں اللہ نے مثال بیان کی۔ پیچھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مثالیں بیان مت کرو اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مثالیں بیان مت کرو، تو یہاں یہ تیسری مثال ہے۔ بولے ہمیں کہا ہے نا، پابندی ہمارے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے نا قسمیں مت کھاؤ غیر اللہ کی۔ اللہ تو کھا سکتا ہے، اللہ نے درخت بھی کھائی، حجر کی کھائی، شجر کی کھائی۔ تو اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے عبدن، غلام کی، مملوکن، جو کسی کی ملکیت ہے، کسی کا غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر والا شیء، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا وہ، لا یقدر والا شیء، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ بندہ ہے، غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے، کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ ومن رزقناہ، اور دوسرا وہ رزقناہ کہ ہم نے اسے رزق دیا ہے، منا اپنی جانب سے، رزقا حسنا بہترین رزق۔ دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے بہترین رزق، فہو ينفق منہ، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرا و جہرا، سر کس کو کہتے ہیں؟ چھپا کر، جہرن اعلانیہ۔ سرن بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، جہرن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل سرن ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے جہرن بھی کر سکتے ہیں، شوق دلانے کے لیے۔ دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا بہترین رزق، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ حل یستوون میں حل کون سا ہے؟ یہ
میری اسائنمنٹ 2 ابھی تک نہیں آئی. شکر کریں نہیں آئی, شکر کریں. جب آئے گی تو آپ بولیں گے کاش نہ آتی, یا لیتنی کنت ترابا. اتنے دن پتہ کیوں لگے ہیں؟ تلاش کر رہا تھا کون سی جگہ مشکل ہے, کون سا لفظ مشکل ہو سکتا ہے. 2 ہفتے لگ گئے مجھے پیپر بناتے. تو استفہام انکاری ہے یہ, استفہام انکاری ہے. اس کا معنی ہے کہ کوئی برابری نہیں ہے. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں, اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے. اچھا, اب یہ مثال کس کی دی اللہ تعالیٰ نے؟ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں. پہلا قول, یہ ایک غلام اور آزاد کی مثال ہے. غلام اور آزاد کی مثال ہے. کیا فرق ہوتا ہے آزاد اور غلام میں؟ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی کی ملکیت ہے, وہ تو اللہ نے فرمایا اس کو کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے. جو آزاد ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے, اس پر کوئی پابندی نہیں, وہ پابندی لگا سکتا ہے. تو جب آپ یہ سمجھ گئے غلام اور آزاد میں یہ فرق, ٹھیک, تو اس لیے بعض نے کہا یہاں اللہ غلام اور آزاد کی مثال دے کر مثال دے رہا ہے اپنی اور مخلوق کی. مخلوق غلام ہے, مخلوق ملکیت ہے, انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ جو چاہے کرے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. تو جب یہ ساری مخلوق ہے, اللہ کی ملکیت ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, تو تم کس مرضی کے تحت ان اختیارات سونپتے ہو؟ دیتے ہو نا اختیار کہ اس کے پاس پانی کا سسٹم ہے, اس کے پاس بارش کا ہے, اس کے پاس جو ہے وہ اولاد دینے کا, اس کے پاس شفا دینے کا, اور یہ مدد کرتا ہے, یہ غوث اعظم ہے, اور یہ فلاں اور یہ فلاں. دوسرا قول, یہ مثال ایک مومن اور کافر کی ہے. سنن نسائی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس سال میں نے سنن نسائی پڑھانی تھی, کس نے کہہ دیا؟ 2 سال پڑھا دی تھی, 3 سال اب آگے بڑھنا تھا ظاہر ہے. اب جب آپ تیسری میں آئیں گے تو میں جم مار کے آگے چلا جاؤں گا ایسے. اچھا, اگر ہم مومن اور کافر مراد لیتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ کافر اپنی آزادانہ زندگی گزارتا ہے, اور مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک غلام کی طرح. حدیث ہے نا, المومن الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کارٹون چلا دیں آپ, یہاں پر ترجمہ نہیں پڑھتے, کارٹون دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 ہو گئی. تیسری, یہاں سے مراد اللہ تعالی اور معبودان باطلہ ہیں. اللہ تعالی اور معبودان باطلہ.
کیا ہوا؟ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ معبودان باطلہ، یہ اصنام، یہ بت، یہ مورتیاں لا یقدروا، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. لا یقدروا علی شیء. تو مطلب یہ ہوا تو انسان برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر اس انسان کو جب انسان کے ساتھ اتنا تقابلی صورت میں آپ کو اتنا فرق نظر آتا ہے، تو یہ انسان خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کے شریک کیسے ہو سکتا ہے صفات میں؟ چہ جائے کہ ایک مورتی، ایک پتھر، ایک قبر میں مدفون شخص وہ اللہ کے ساتھ صفات میں اور بندگی میں برابر ہو سکے. دو مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی مثال. اللہ بیان فرماتا ہے مثال رجلین، دو آدمیوں کی. احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، ابکم ہے. ابکم کہتے گونگا. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بکمن، وہ گونگا. لا یقدر علی شیء، یہ جو گونگا ہے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. اختیار سے کیا مراد ہے؟ بول نہیں سکتا نا. تو جو سمجھانا چاہے آپ کو، بتانا چاہے آپ کو، اختیار نہیں ہے اس کو، چاہ کر بھی نہیں بول سکتا. یہ جی وہ ہوا، اور وہ کلن، بوجھ ہے، وہ تو بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مالک پر. وہ غلام تو اپنے مالک پر بوجھ ہے. اینما یوجہ، جہاں بھی وہ اسے بھیجتا ہے. لا یاتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا. جہاں بھی بھیجتا ہے وہ خیر نہیں لاتا. یعنی بھیجا تھا دودھ لینے کے لیے، وہ دکاندار کو سمجھا نہ سکا اور لے کے آ گیا لسی. کسی چیز کو کہیں رکھنے کے لیے بھیجا تھا، وہ اٹھا کے لے آیا. تو ظاہر ہے وہ صلاحیت نہیں ہے نا جو ایک بولنے والے کے اندر ہوتی ہے. آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سامنے والا نہیں سمجھ رہا. تو جہاں بھی مالک اس کو بھیجتا ہے خیر نہیں لاتا. وہ حل یستوی، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا وہ، وَمَن یأمر بالعدل، اور دوسرا وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا. وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہے بھی وہ سیدھی راہ پر. جو سیدھی راہ پر ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے ہر کام پر اختیار حاصل ہے، اسے اختیار حاصل نہیں. یہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، وہ جو چاہے کہہ نہیں سکتا. یہ جہاں جائے گا یہ نقصان کر کے آئے گا، اور یہ نقصان نہیں کرتا. جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو اس طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہے. خالق کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو چاہے کر لے، اور مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں. بلکہ اگر وہ کام نہ کرے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تو مالک اس کو دھرتی پر بوجھ سمجھتا ہے. بوجھ ہے نا یہ.
حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے جو ظالم ہوتا ہے یہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالی ان جانوروں پر ترس نہ فرماتا، اللہ اس ظالم کی وجہ سے زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتیں برسانا چھوڑ دیتا. جی ہاں، فج فیس کو ہی کہتے ہیں، لیکن جہاں بندہ جاتا ہے نا تو لے کر ہی جاتا ہے اس کو. کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی خیر لانی ہے، کوئی شر پہنچانا ہے تو اس کو لے کر جاتا ہے. اس لیے یوجہ کا معنی جہاں وہ جاتا ہے، چھوڑ کر تو نہیں جاتا اس کو کہ میں دودھ لینے جا رہا ہوں تو لہٰذا اس کو رکھ کر جا رہا ہوں. کافر بھی زمین پر بوجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کو اتنا کیوں نوازا ہوا ہے حالانکہ زمین پر بوجھ ہیں یہ؟ جی اچھا، اور کیا وجہ ہو سکتی؟ ہاں جی، زمین کی دنیا کی وہ کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا قطرہ بھی نہ دیتا. بلکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مثال سے سمجھایا. وہ کیا مثال ہے؟ نہیں، یہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے، اس سے بھی بہترین مثال دی آپ نے. جی، مردہ بکری. آپ گزرے، مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس کے مالک، اس کی حیثیت مالک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے جب یہ سوال سنا تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول اس کی حیثیت مالک کے ہاں ناپسندیدہ تھی تبھی تو اٹھا کر پھینکا ہے. تو فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بری ہے. دنیا سے دل لگانے کا مطلب ہے کیچڑ میں ہاتھ ڈالنا، مطلب مردار بکری کو اپنے ساتھ بٹھانا، مردہ بکری کا گوشت کھانا، یہ دنیا سے جی لگانے والی بات ہے. تو سمجھ رہے ہیں کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3. پہلی مثال وہ رزق کی تھی، دوسری مثال اللہ نے دی غلام کی، ایک آزاد کی، اور تیسری اللہ نے مثال دی ایک گونگے کی جو بول سکتا ہے اور جو بول نہیں سکتا. جب تمہارے نزدیک یہ تینوں برابر نہیں ہیں تو پھر مخلوق کو اللہ کی صفات اور بندگی میں کیسے برابر ٹھہرا دیا تم نے؟ انسان کے برابر نہیں ہے تو انسان کو خالق کے ساتھ کیسے برابر کر دیا؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب. آسمانوں میں غیب اور زمین میں غیب اللہ ہی جانتا ہے. وما امر الساعۃ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر، مگر نگاہ کے، آنکھ کے جھپکنے کی بقدر. جھپکنے کی بقدر، بس بند کر کے کھولیں گے قیامت کا معاملہ اتنی دیر کا ہے. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، قیامت کو آنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی.
یعنی آپ آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں، ہو سکتا دیر ہو جائے، لیکن قیامت کے وقوع میں اتنی دیر بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. زمین اور آسمان میں جو چیزیں غائب ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اتنا وسیع ہے، علم ہے، اور جسے تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو معبود کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. جہاں تک بات قدرت کی ہے، ان کے پاس تو اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ مکھی جو ہے وہ کھانے میں سے کچھ لے جائے وہ واپس لا سکیں. اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی ہے جی؟ فوراً محلول ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں لا سکتے، وہ تو مکس ہو گیا. جیسے آپ نے گرم چائے کے اندر چینی ڈالی نا، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ مکس ہوگی. آپ ڈھونڈیں گے چینی کہاں جو 1 چمچ میں نے ڈالی تھی، تو وہ نہیں ملے گی، الا یہ کہ آپ پوری چائے پی لیں، مکھی نکل لیں. ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں. اور اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے زیادہ ستارے، زمین، سب کچھ یہ نظام آنکھ کو بند کر کے کھولنے سے بھی کم وقت میں اللہ ایک لمحے میں ختم کر دے گا، ایک لمحے میں اڑا دے گا. اللہ تعالیٰ جس ذات کے پاس اتنی پاور ہے، اس کو اپنے کسی شریک کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب ان سارے امور میں وہ کسی کی شراکت کو قبول نہیں کرتا تو اپنی بندگی میں کرے گا وہ؟ افلا تعقلون. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کلم ہل بسر، آنکھ کے جھپکنے کی بقدر اللہ قیامت کو برپا کر دے گا، کیا یہ مبالغہ ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ اللہ نے قیامت کے لیے صرف کیا کہنا ہے؟ کن. تو کیا ہوگا؟ فیکون. سور پھونکنے والے فرشتے کا کچھ بیان ہو جائے، بیان تو جمعے میں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یا کلاس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جی ہاں بالکل، حقیقت یہ کہ قیامت کا ایک منظر ہے. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تھا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ سور اس کے منہ میں ہے، اور اس کا کان اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے. سمجھ رہے بات؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا، ایک حکم آئے گا اور فوراً آواز بلند ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، پوری زمین ختم ہو جائے گی. ایک ہی ذمہ داری اس فرشتے کی، صرف ایک ہی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے ہوئے سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اور اسے بجانا ہے اللہ کے حکم سے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. جب تم دنیا میں آئے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے سماعت بنائی، تم دیکھتے ہو ابصار کے ذریعے، تم غور و فکر کرتے ہو افئدہ دل کے ذریعے، تو تمہارے لیے سماعت سننے کے لیے، ابصار نگاہیں دیکھنے کے لیے، افئدہ دل سوچنے کے لیے بنائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شاکر بن سکو. تمہاری تخلیق ایک نعمت ہے. جب تم پیدا ہوئے تم نہیں جانتے تھے، تمہیں علم دیا اللہ نے، یہ نعمت ہے. تمہیں سماعت دی، یہ نعمت ہے. تمہیں بصارت دی، یہ نعمت ہے. تمہیں دل دیا، یہ نعمت ہے. اور اس نعمتوں کا سب سے زیادہ
حقدار کون ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ وہ اللہ ہے، کیونکہ منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ شکران نعمت کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، نسبت نعمت، اور پھر زبان سے اور اعضاء سے اس رب کا شکریہ ادا کر کے اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ شیئن نکرہ ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں کچھ نہ جاننے کا مطلب تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم اچھے انسان بنو گے یا برے انسان بنو گے، تم شقی بنو گے یا سعید بنو گے، تمہیں اس بات کی بھی خبر تک نہیں تھی۔ تو کس سے خبر تھی؟ اللہ رب العزت کو۔ جو علم ہے نا، علم کے حصول میں تین چیزیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں: سننا، دیکھنا، اور دل کے اندر اسے غور فکر کے ساتھ محفوظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر سب کچھ جاننے لگ گیا، اور ایسا وقت آئے گا کچھ بھی نہیں جانے گا، پھر پیچھے گزر گیا نا، جاننے کے بعد بھی انجان بن جائے گا، کچھ بھی نہیں جانے گا۔ تو یہ جو صلاحیت کا دور ہے صرف جوانی کا ہے، جس میں اس کے پاس آہستہ آہستہ مکمل علم آتا ہے۔ تو اس علم کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرتا ہے مختلف چیزوں کی۔ تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ اس کی معرفت آئے؟ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، سم، بصر اور افئدہ۔ تو وہ حق رکھتا ہے کہ معرفت سب سے پہلے، وہ چاند پر پہنچ گیا ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس، اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہے، بلاخر اوپر چلے جانا ہے، لیکن اگر اوپر والی ذات کا اسے تعارف نہیں ہے، چاند پر پہنچ کر بھی وہ احمق انسان ہے۔ اور اگر زمین پر پھٹے کپڑے وہ پہنتا ہے، زمین پر سوتا ہے، لیکن رب کی معرفت اس سے حاصل ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا بندگی کرتا ہے، اسے خالق حقیقی جانتا ہے، تو اس سے بڑھ کر سمجھدار انسان کوئی نہیں ہے۔ کہاں تقابل ابو جہل کا بلال رضی اللہ عنہ سے؟ یہ رئیس قریش ہے ابو جہل، اور ادھر بلال رضی اللہ غلام ہے، جنت میں چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی ہے، اور ادھر ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ کیا یہ بادشاہ، یہ سلطنت، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بس حیثیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں رب کی معرفت، شکران نعمت اور حقیقی بندگی۔ ورنہ یہ تین چیزیں، سماعت اور بصارت اور دل، اگر ہے اور رب کی معرفت نہیں ہے، آپ کو رب کی معرفت نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ دل ہے، سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، تو یہ تو جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو اللہ نے نابینا قرار دیا ہے، بینا ہونے کے باوجود نابینا ہے، سننے کے باوجود بہرے ہیں، بولنے کے باوجود گونگے ہیں، دل ہے لیکن مردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں ہوں گی جو اس نے دی ہیں، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اگر آپ کی نگاہ نہیں ہے اور آپ نیک اور صالح ہیں، تو آپ اندھے نہیں ہیں، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اگر آپ حق سنتے ہیں نا، تو آپ بہرے نہیں ہیں، اور اگر آپ حق سمجھتے ہیں تو آپ مردہ دل والے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ وہ حدیث ہے نا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کی بندگی کرتا اور جو بندگی نہیں کرتا، مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ بندگی نہ کرنے والا مردہ ہے، بندگی کرنے والا یہ زندہ ہے۔
جی بالکل. اچھا آپ نے دو مثالیں دی, میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن ام مکتوم یہ ابن باز ہیں. اچھا, دونوں نابینا تھے, اور زیادہ تر کبار علماء نابینا ہی تھے, اور صحابہ کرام بھی کئی ایسے ہیں جو آخری عمروں میں جا کر نابینا ہو گئے تھے. یہ بینائی اور یہ بصارت کا چلے جانا اور سم کا چلے جانا یہ کوئی اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا انسان حق سے بہرا گونگا اندھا ہو جائے. تو یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, ان صلاحیتوں کا استعمال بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. علم یارو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, الطیر, پرندے کی طرف, مسخرات, جو تابع فرما بردار ہیں, فی جو السماء, آسمان کے فضا میں, آسمان کی فضا میں وہ پرندے کیا ہیں, تابع اور فرما بردار ہیں, مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, انہیں نہیں تھامے ہوئے روکے ہوئے مگر اللہ تعالی. اتنی بلندی پر کون سی ذات ہے جس نے اسے سنبھال رکھا ہے, انہیں روکے رکھا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, ایمان لانے والی قوم کے لیے. پرندوں کا یہ آسمان پر یوں چہل اڑنا پھرنا, ہجوم کی صورت میں, انفرادی صورت میں, بلندی سے نیچے آنا, نیچے سے بلندی, ان کو روکے ہوئے کون سی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات نے انہیں بھی کنٹرول دے رکھا ہے اور کنٹرول ان پر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس کی قدرت کاملہ کا کیا کہنا, تو پھر اس کا اعتراف کیوں نہیں, اس کی بندگی کیوں نہیں, اس کی معرفت کیوں نہیں. یہ جوف لفظ جو استعمال ہوتا ہے, جوف کس کو کہتے ہیں, موسم کو, فضا کو کہتے ہیں نا, الجو معتدل, کہ موسم خوشگوار ہے. جی ہاں, وہاں پر ہے ما یمسکہن الا اللہ, سورہ ملک میں ہے ما یمسکہن الا الرحمن. سبحان اللہ. لآیات, اس کی حالت بتائیے کون سی حالت ہے, لآیات, اعرابی حالت بتائیے. لآیات, مجرور, کیوں مجرور ہے, منصوب ہے, منصوب, بالکل ٹھیک ہے. انہ کا اسم ہے, لام تاکید کا ہے. لآیات, آیت ان کی جمع ہے, جمع مؤنث ہے, جمع مؤنث کی نسبی حالت زیر سے آتی ہے اور لام تاکید کا, یہ انہ کا اسم ہے. فی ذالک, یہ خبر مقدم ہے. واللہ جعل لکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے, من بیوتکم, تمہارے گھروں میں, سکنن, سکون کی جگہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں تمہارے قرار کی جگہ بنائی ہے. سکنن, سکونت کی جگہ, یعنی تمہارے لیے تمہارے گھر آرام گاہ بنا دیے. وجعل لکم, اور اس نے بنایا تمہارے لیے, من جلود الانعام,
जानवरों के चमड़ों से, बुयूतन घर, जानवरों के चमड़ों से तुम्हारे घर बनाए हैं। यानी इनकी खालें तुम्हारे घर के काम आती हैं। तस्तखिफूनहा, तुम इनको हल्का फुल्का लेते हो, तुम हल्का फुल्का पाते हो इसे। यानी ये जो चमड़े हैं, खाले हैं, इनका खेमा बनता है, और खेमा घर सबसे हल्का होता है, उठा के ले जाते हो तुम। कब? यौम ज़अनिकुम, अपने सफर वाले दिन। तस्तखिफूनहा, तुम हल्का फुल्का पाते हो इसे, यौम ज़अनिकुम, अपने कूच वाले दिन, सफर वाले दिन। कूच, कोच में बैठकर क्या होता है? कूच होता है, यानी सफर। तो तुम इसको हल्का फुल्का पाते हो अपने सफर वाले दिन। व यौम इकामतिकुम, और अपने रिहाइश वाले दिन। यानी जब तुम अपने इलाकों में हो तब भी इसको मुंतकिल करना है तो हल्का फुल्का पाते हो, यहां से लेकर किसी जगह जाना है अपने सफर में तो भी हल्का फुल्का पाते हो। जहां भी ठहरे खेमे आपने गाड़े और आप रिहाइश पजीर हो गए। वैसे इस बिल्डिंग को लेकर जाना हो आपने, इस कमरे को शिफ्ट करें दूसरे इलाके में, तो कैसे करेंगे? एक ही सूरत होगी, गिराकर, तोड़ फोड़ के, बेचकर थोड़े से पैसे आएंगे, दूसरी जगह जाके बना लें। वहां से जाना है, फिर तोड़ें, फिर बेचें, थोड़ा सा पैसा, उससे जाकर तीसरी जगह बना लें। यही सबसे बेहतरीन। ये जो खेमे होते हैं, जो खालू के होते हैं, आजकल तो मसनूई चीजें आ चुकी हैं। चाइना का सत्यानाश हो, इसने हर चीज का सत्यानाश कर दिया। अब जानवरों के चमड़े सड़ रहे होते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, मसनूई चमड़ा बना दिया उन्होंने। मसनूई अंडा आ गया, मसनूई सब्जी आ गई, मसनूई चावल आ गया, मसनूई चीनी आ गई, मसनूई बंदे आने वाले हैं अभी थोड़ी देर है। फिर राहत को आने की जरूरत नहीं, वही पढ़ेंगे। अल्लाह की नेमतें, रिहाइश के लिए घर दिए, और रिहाइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या दे दिया? ऐसे घर दे दिए जिनको आसानी के साथ तुम शिफ्ट कर सकते हो। जी, वमिन अस्वाफिहा, और उनकी ऊन से। ये अस्वाफ, सूफ उनकी जमा है, भेड़ की ऊन को कहते हैं। अस्वाफ सूफुन की जमा है, भेड़ की ऊन को कहते हैं। वअबारिहा, औबार जो है वबर उनकी जमा है, वबरुन, औबार वबरुन की जमा है। और वबर कहते हैं ऊंट के बाल को, ऊंट के बाल को। और अशार, शार उनकी जमा है, दुम्बे और बकरी के बाल को कहते हैं। अशार, शार उनकी जमा है, बकरी और दुम्बे के बाल को कहते हैं। अब तर्जमा क्या होगा? उसके ऊन से और उसके बालों से, यानी ऊंट के बालों से और भेड़ और दुम्बे के बालों से, असाफन व मताअन इलाहीन, उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया? एक फायदा वक्त मुकर्रर तक के लिए तुम्हें अता कर दिया। वक्त मुकर्रर तक के लिए, असाफ और मता का माना फायदा, तुम्हारे लिए फायदा रख दिया उसने एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। तो माना करना है, असाफ का मतलब है सामान, और मता का मतलब फायदा कर लें।
کہ اس کے اون سے، اس کے بالوں سے تمہارے لیے سامان اور فائدے کی چیزیں رکھ دی ہیں ایک وقت تک کے لیے. اٹھاؤ فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہو، جب وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی. تو یہ کس کے لیے؟ جانور، جانوروں کا گوشت، جانوروں کا دودھ، ان کی چمڑوں سے یہ بننے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں. جب نعمت اللہ عطا فرما رہا ہے تو پھر اللہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کی بندگی کی جائے. جی، اثاث مال و متاع، سامان. واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مما خلق، اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے، ظلالن، سائے. اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے اپنی تخلیق میں سے، پیدا کردہ چیزوں میں سے، ظلالن، سائے. دیکھیں کون سی چیزیں ہیں سب سے زیادہ سائے والی چیز اور مفید چیز کون سی ہے؟ درخت. تم اگاؤ نہ اگاؤ، اللہ نے خود اگا دی ہیں. تم سایہ حاصل کرتے ہو، کہیں جا رہے ہو تو آپ نیچے بیٹھ گئے، کرایہ بھی نہیں دیا آپ نے، چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری میں تمہارے لیے نعمت ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن، غار. اور اس نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن، غار. تمہیں جگہ چاہیے آرام کی، غار کے اندر چھپ جاؤ. دشمن سے پناہ چاہیے، غار کے اندر چھپ جاؤ. وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے سرابیلا، کرتے. کرتے بنائے اس نے تمہارے لیے، چمڑوں سے کرتے بن گئے. کرتوں سے کیا کرتے ہو؟ کرتیوں سے کیا کرتے ہو؟ تقیکم الحر، وہ کرتے تمہیں، وہ لباس تمہیں بچاتے ہیں حرہ سے، گرمی سے. وسرابیل، اور ایسے کرتے بھی ہیں تقیکم باسکم، کہ وہ تمہیں بچاتے ہیں جنگ سے، یعنی جنگ میں دشمن کے حملے سے، زخمی ہونے سے وہ تمہیں بچاتے ہیں. تمہیں سایہ چاہیے تو وہ دیا، تمہیں آرام کے لیے کوئی پناہ چاہیے تھی پہاڑوں میں، وہ دی. تمہیں گرمی سے اور دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے لباس چاہیے، وہ دیا. رزق چاہیے تھا کھانے کے لیے، وہ دیا تمہیں. سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کی مضبوط بالوں والی کھالیں تمہیں دے دی. تمہیں سکونت کے لیے گھر عطا کر دیے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح تو اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے تم پر، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم تسلمون، اس کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. یعنی اس قدر اللہ نے تمہیں چیزیں عطا کر دی ہیں، کیا اب بھی وہ اس بات کا حق نہیں کہ تم اس کی بندگی کا حق ادا کرو؟ لیکن حقیقت یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری، انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اور نہ ہی اس کے حق کو پہچانا ہے. وکان الانسان ظلوما جہولا، انسان تو رب کی معرفت اور بندگی میں جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر اے پیغمبر کھول کر تبلیغ کر دینا ہے. بلاغ المبین، کھول کر تبلیغ کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے صرف سمجھانا، بتانا ہے، کسی کو رائے راست پر پکڑ کر لگانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو پھر لینے دیجیے ان کو. آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. لست علیہم بمسیطر، داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گا کہ اٹھائیں اور تسلیم کروا دیں، حق پہنچا دیں بس. انک لا تہدی من احببت،
इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, आपका काम सिर्फ रहनुमाई करना है। फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, नसीहत कीजिए बस। यारिफून निअमत अल्लाह, ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका ये लोग इनकार कर देते हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नेमत की मार्फत का मतलब क्या है? अक्सर ये लोग नेमतें जानते हैं। हमारा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, आसमान का, जमीन का ये निजाम, पानी, समंदर, दरिया, रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह करता है, ये जानते हैं। मुशरिकीन मक्का भी जानते थे, लेकिन फिर भी कुफरान नेमत करते थे कि झुकते थे किसी और के लिए, उनको वसीला समझते थे, मुश्किल कुशा समझते थे। यही शिरक और कुफर है, यही कुफरान नेमत है। शुक्रान नेमत की सबसे अजीम सूरत पता क्या है? कुफरान नेमत की सबसे बदतरीन शक्ल और शुक्रान नेमत की सबसे बेहतरीन शक्ल क्या है जी? और कोई जुमला, एक लफ्ज है। नहीं, तौहीद, शिर्क। कुफरान नेमत की बदतरीन शक्ल, कुफरान नेमत की बदतरीन शक्ल शिर्क है, और शुक्रान नेमत की सबसे बेहतरीन सूरत तौहीद है। तौहीद एक ऐसा जामे लफ्ज है जिसमें आप सारी चीजें ला सकते हैं। निस्बत अल्लाह की तरफ, ये समझ लेना कि अल्लाह ही दे सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।